اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام سننے والے اور دیکھنے والے جو مجھے بہت شوق سے سنتے ہیں، میں شکر گزار ہوں ان کا۔ میرا کبھی یہ مقصد نہیں رہا کہ میں چٹپٹی باتیں بتا کے اپنے سبسکرائبرز میں یا اپنے ویورز میں اضافہ کروں۔ آپ لوگ جو بھی میرے گروپ میں ہیں، میرے سبسکرائبر ہیں، مجھے خوشی ہے کہ سنجیدہ لوگ ہیں اور سنتے ہیں، اور میں سنانے بھی انہی کو چاہتا ہوں جن میں میچورٹی ہے۔ لیکن میچورٹی آج کل کے نوجوان نسل میں بھی ماشاءاللہ اچھی خاصی پائی جاتی ہے، اور وہ بھی اب بیزار ہو چکے ہیں اس قسم کی گفتگو سے جو کہ آج کل ہمارے ہاں چل رہی ہے۔ لہذا تمام میرے دوستوں کو، ملکی اور غیر ملکی، ان کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمیشہ کی طرح میرے پروگرام کو آپ دیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، اور اپنے گروپس میں، اپنی کمیونٹی میں اس کو شیئر کریں گے، اور میرے چینل کو، بلکہ اپنے چینل کو آپ پروموٹ کرنے میں اپنی حوصلہ افزائی بھی اور میری حوصلہ افزائی بھی آپ کریں گے۔ تو سوال پوچھا گیا تھا کہ ناخن کمزور ہیں، اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو ناخن کمزور ہونے کی اصل وجوہات تو یہ ہوتی ہیں کہ وٹامن ڈی کی کمی اور اس ڈیفیشنسی اس کی ہوتی ہے، اور کیلشیم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ ناخن کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کی مضبوطی نہیں رہتی، بیچ میں سے ٹوٹنے بھی لگتے ہیں۔ ایک تو یہ پرہیز کیا جائے کہ جو لوگ دانتوں میں انگلی وغیرہ دباتے ہیں، اس کو نوچتے ہیں سے ہاتھوں سے، تو اس سے کئی سارے انفیکشن پھیلنے کا اندیشہ بھی ہے اور مزید بیماریاں ہونے کا اندیشہ بھی ہے۔ لہٰذا اس سے بچوں کو بھی اپنے پرہیز کروائیں، آپ لوگ بھی خود پرہیز کریں۔ تو میں بہت آسان سا نسخہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ 10 عدد بادام لے لیں، 3 عدد کھجوریں لے لیں، 1 چمچہ سفید تل کا لے لیں۔ اس کو آپ 1 گلاس پانی کے اندر یا پونا گلاس اس میں یہ ڈال دیں، ان تینوں چیزوں کو۔ صبح کو اٹھ کے ناشتے کے بعد آپ نے بادام کے اوپر سے چھلکے اتار لینے ہیں، اور وہ اتارنے کے بعد کھجوروں میں سے 3 جو کھجوریں ہیں اس میں سے گٹھلیاں آپ نے نکال لینی ہیں۔ پھر 3 اجزاء بچ جائیں گے، اسی پانی سمیت آپ نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے اور آپ نے اس کو پی لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس سے بہت فائدہ پہنچا ہے۔ آپ کا یہ بالوں کا رہ گیا مسئلہ، بالوں کا انشاءاللہ پھر دیں گے۔ آج میرا پروگرام مختصر کرنے کا ارادہ ہے، اور مختصر ہی کرنا چاہیے کہ لوگ جو ہے نا وہ دیکھ سکیں، مکمل دیکھ سکیں۔ ادروائز جس طریقے سے میں کر رہا تھا، ایک تو میرا موضوع تشنا رہ جاتا تھا، تو اس وجہ سے جو تھا مجھے فل کرنا پڑتا تھا۔ اب میں نے اس کو بہت کنسائز کر دیا ہے، چھوٹا کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان میں تکفیریت کی تو ویسی کافی فیکٹریاں کھلی ہوئی تھیں۔ ایک اور مفتی صاحب ان ہوئے ہیں، آج میں نے ان کو دیکھا تھا، میں نے انہیں سبسکرائب بھی کیا، اور وہ قرآن شریف لے کے حسب سابق اور نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے اجداد، علماء اور فقیر جسے کہتے ہیں ان کو، تو انہوں نے اس کلام پاک کی روشنی میں ظاہر ہے کہ کس فرقے کی انہوں نے جو تھا نا وہ کرنا تھا، کس مذہب کی انہوں نے کرنا تھا۔ سب سے پہلے تو وہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت کر دیں، قرآن سے ثابت کر دیں کہ 4 فرقے بنائے تھے اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے نام یہ تھے۔ اور تاریخ کو انہوں نے کہا کہ یہ تاریخ کی باتیں میں ڈائریکٹ قرآن کی باتیں کر رہا ہوں۔ تو آپ حدیث کی بات نہیں کیجیے گا، حدیث بھی اب تاریخ کی حیثیت ہی رکھتی ہے، کیونکہ اصل احادیث جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی تھیں، اس خوف سے ان کو تلف کر دیا گیا، جلا دیا گیا کہ کل کو ہم گناہگار نہ ہوں اور ہمارے نام سے یہ باتیں
منسوب ہو جائیں. انہوں نے دور اندیشی کا سبق دیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک شک بھی ذہن میں ڈال دیا کہ ایسی کون سی باتیں تھیں کہ جو لکھ تو لی تھیں اس وقت، لیکن بعد میں وہ چیزیں ملی نہیں ہمیں. اگر وہ مل جاتی تو آج بھی جھگڑے جو ہے وہ کم ہو جاتے. میں ان کا فوٹو بھی اس پہ دکھا دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ میں ان کو جو ہے لنک دے دوں گا، تو آپ وہ سن لیجیے گا کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ سلسلہ جو ہے نا اپنا شروع کیا ہے، اور جو کسی طرح بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. ویسے ہی بہت زیادہ ہیں، اور اب اس میں چار نہیں رہا ہے مفتی صاحب کہ آپ جو ہے نا وہ شیعہ سنی یا اس کو اندر آپ اس وقت قوم کو اکٹھا کریں، امت کو اکٹھا کریں. آپ فرقے بندی میں نہ جائیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کے اوپر عمل کریں. آپ قرآن شریف کی وہ آیت پڑھ کے اگر آپ یہ کچھ کہتے، میں آپ کو بہت جو ہے وہ سراہتا، لیکن آپ بھی بہت اچھے لگے مجھے. لیکن کسی شیطان صفت آدمی نے آپ کو پنچ کیا کہ نہیں آپ آ جائیں، اور ان میں وہ لالچ آ گیا. تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا خود. میں زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا، ورنہ تو بے شمار احادیث کی کتابیں میرے پاس بھی ہیں. اگر میں بھی کھولنا شروع کر دوں تو اس کے اندر تو سارا ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے وہ انکار بھی نہیں کر سکتے اور اقرار بھی نہیں کر سکتے. تو بجائے اس کے کہ نہ چھیڑیں اس چیز کو تو بہت اچھی بات ہے، اور آپس میں لوگوں کو ملائیں، محبتیں پیدا کریں تو بہت اچھی بات ہے. آج میں موضوع سے ہٹ کے، بلکہ روزانہ ہی میں نے بہت شروع کے پروگرام میں کہا تھا کہ میرا پروگرام جو ہے وہ مکس اچار ہوگا، کہ جس میں ہر چیز کے جو اجزاء ڈلتی ہیں، گاجر، آم کا، آپ کا نیبو کا، مرچوں کا، لسوڑے کا، یہ سارے اچار کے اپنے اپنے ذائقے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، اور یہ پانچوں مل کے اور ذائقہ پیدا کرتے ہیں. کتنا اتحاد ہے ان میں. لسوڑے نے یہ نہیں کہا تم مجھے اس کے ساتھ کیوں شامل کر رہے ہو. لسوڑا اپنی حیثیت میں جان رکھتا ہے، آم بھی جان رکھتا ہے، آم نے بھی انکار نہیں کیا، اور پانچوں نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا کہ جیسے چاہو کاٹو، ہم آپ کی غذا بنیں گے، آپ کی غذا کی لذت بنیں گے. اس لذت سے آپ کے اندر جو ہے وہ شاید ہمارے جیسا اتحاد پیدا ہو جائے کہ ہم پانچوں نے منع نہیں کیا، یا 6 یا 7 قسم کے اچار ایک ہی اس میں ڈالے جاتے ہیں. کسی نے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہیں کیا، کوئی فرقے بندی نہیں کی کہ گاجر کہتی ہے مجھے نکالو اس میں سے، میں نہیں جاتی. قانون قدرت سے ہٹ نہیں سکتے یہ لوگ سوائے انسان کے. تو نقاب کیا چیز ہے کہ نقاب پوش ایک بہت پرانا تاریخی ناول تھا کہ جو میں نے پڑھا تھا اور وہ مجھے یاد آ گیا اور پسند آیا تھا، مگر ناول ختم کرنے کے بعد ذہن نقاب میں الجھ کر رہ گیا، کیونکہ ان کا موضوع نقاب ہی تھا. اس زمانے میں جو وہ زمانہ تھا، زیادہ تر خواتین برقع پہنا کرتی تھیں اور چہرے پر نقاب ہوتا تھا، ایسے الٹا گھروں میں چلی گئیں، ورنہ وہ آگے ہوتا تھا. کچھ جو تھا وہ خیمہ نما ہوتا تھا، آج بھی پہنی جاتے ہیں ہماری KPK کے اندر اور اندرون سندھ جو ہے، کہ پورا وہ سفید دوپٹے کا جو ہے نا وہ اپنا سفید کپڑے کا بنا کے، اور آگے جالیاں ہوتی ہیں اس میں سے وہ دیکھ کے جاتی ہیں. تو اسے ہم نقاب والا برقع کہا جاتا تھا. یہ مختلف قسم کے تھے. تو بے پردگی اور کھلے چہروں کا اتنا رواج نہیں تھا اس وقت. بہترین اور قیمتی چیزیں چھپا کے رکھی جاتی ہیں. آج جو دور پاکستان میں جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ اپنی جیب میں
قیمتی موبائل نہیں رکھتے, ATM کارڈ نہیں رکھتے, گاڑیاں بوسیدہ سی رکھتے ہیں, صفائی نہیں رکھتے. گھروں کے اندر اگر کوئی دولت ہے اسے بھی چھپا کے رکھتے ہیں, وہ بے نقاب نہیں کرتے, اس لیے کہ قیمتی چیزوں کو چھپا کے رکھنا چاہیے. تو آپ نے عورتوں کو کیا سمجھا ہے؟ وہ اتنی بے وقت ہیں, اتنی بے قیمت, ان کو آپ نے بنا دیا کہ جن میں نہ جان ہے نہ چھونے کی طاقت ہے نہ وہ آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اس وقت ان کو آپ نے لاکرز میں اور مختلف جگہ اور گھڑے کھود کے, تہ خانے کھود کے اس میں ان کو دبایا ہوا ہے کہ وہ جب آپ مر جائیں گے تو دوسروں کے کام آئیں گے اور سزا الگ بھگتیں گے کہ آپ نے جو جمع کر کے آئے تو اس کا جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا تھا, اس سے کیا ہوگا, عیاشیاں ہوں گی اس سے, تو وہ اس کو گناہ جاریہ قبر میں اس کو ملتا رہے گا. اسے چھپایا جا رہا ہے, عورت کو بے وقت کیا جا رہا ہے. تبلیغیوں کی اتنی شلوار اونچی نہیں ہوتی جتنی آج کل ہماری نئی نسل کی شلواروں پجامے جو ہے نا اوپر ہوتے ہیں. اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان کے ساتھ جو چل رہے ہوتے ہیں نا, ان کے والد یا سسر, سب ماشاءاللہ اتنی بڑی ریشہ گرامی ہوتی ہے سب کی. تو ان مولوی صاحب کو اور مفتی صاحب کو چاہیے کہ ذرا تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ دیں. تو از قیمتی چیزیں جو ہے وہ چھپا کے رکھی جاتی تھیں, اس لیے فطری طور پر نقاب کے پیچھے چھپے چہرے کی جھلک دیکھنے کا اشتیاق رہتا تھا. اسی تجسس میں نقاب پر سے نظریں نہیں ہٹتی تھیں کہ ہوا چلے اور شاید تھوڑا سا نقاب سرک جائے اور خوبصورتی قیمتی چہرے کا دیدار ہو جائے. وہ بھی اتنا کمزور نہیں تھا, لیکن پھر بھی انہیں اندازہ تھا کہ ہوا سے یہ سرک جائے گا. لیکن دولت, سونا اور دیگر ڈالرز وہ اتنے مضبوط تھے کہ کتنا بڑا بھی طوفان آ جائے اس کو ہوا نہیں لگ سکتی تھی, وہ نظر نہیں آ سکتا تھا بالکل بھی. تو اس وقت چہرے کی خوبصورتی اور حسن کا انداز ہاتھوں اور پیروں کی بناوٹ اور رنگ سے لگایا جاتا تھا کہ اگر یہ خوبصورت ہیں تو یقیناً نقاب میں چھپا چہرہ بھی حسین ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ نقاب کے پیچھے اکثر چہرے خوبصورت ہوتے تھے. ہر وہ چہرہ ہوتا ہی خوبصورت تھا جو نقاب کے پیچھے ہے. خوبصورتی کا معیار ہم نے بنایا ہوا ہے, لیکن ہر وہ چہرہ خوبصورت ہوتا ہے جو نقاب کے پیچھے ہوتا ہے یا کوئی ایسی چادر کے جو اس نے اوڑھی ہوئی ہو. تو ان میں بھول پن, سادگی, حیا اور معصومیت عیاں ہوتی تھی. ایک جھلک نظر آنے پر نظریں نہیں ہٹتی تھیں, لیکن اب وہ تجسس اور آرزوؤں کا دور ختم ہو گیا. برقع گیا, نقاب گئی, معصومیت اور حجابی نسوانیت رخصت. اب ہوا کے چلنے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا, اب تو خود زمانے کی ہی ہوا بدل گئی ہے. کپڑوں کے نقاب چہروں سے اتر گئے ہیں. مختلف نوع نقابوں نے چہروں کو ڈھک لیا ہے. میری باتوں کو آپ توجہ سے سنیے. نقابیں کئی قسم کی ہوتی ہیں, مردوں نے بھی چڑھائی ہوئی ہوتی ہیں. چہرے کھلے ہوتے ہیں لیکن نقاب چڑھی ہوتی ہے. تو اب انتہائی کوشش کے باوجود اصل چہرے نظر نہیں آتے. یہ چہروں پر چڑھائی ہوئی وہ نقابیں ہیں جن کے پیچھے مکاری, طمع, غرض اور منافقت جیسے جذبے اور عناصر چھپے ہوئے ہیں. یہ نقابیں اور ان کے رنگ بہت پختہ اور پائیدار ہیں, کاوش کے باوجود نہیں اترتے. آج کے دور میں جب نفسہ نفسی اور ہمہ ہمی کا رواج زیادہ ہے, چہروں کو نقابوں کے پیچھے چھپانے کا بھی فیشن ہو گیا ہے. اصل چہرے کوشش کے باوجود نظر نہیں آتے تھے, اسی لیے لوگوں کی باطنی کیفیت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ دلی جذبات کیا ہیں اس کے اور ان میں کتنی صداقت ہے. اسی وجہ سے لوگ
शख्सियतों से फरेब खा जाते हैं। शुरू की चंद मुलाकातों में ही अंदाज़ा हो ही नहीं पाता कि चेहरे पर कितनी नकाबें हैं। एक मुलाकात में एक नकाब उतरती है, दूसरी मुलाकात में नकाब का रंग बदल जाता है, तीसरी मुलाकात में जो चेहरा सामने आता है वो असल चेहरे से यकसर मुख्तलिफ होता है। किरदार का अंदाज रंग बदल लेता है। इन बदलते रंगों से नेक और सादा लो इंसान धोखा खा जाते हैं, फिर नुकसान उठाते हैं। नकाब पोश लोग अपने आप को बहुत अक्लमंद और होशियार समझते हैं। मुनाफिकत को मसलहत कहते हैं, रियाकारी को कारोबार कहते हैं, खुद गर्जी को मुनाफा कहते हैं। ज़ाती मफाद के लिए दूसरों का भारी नुकसान कर देना फितरत बन जाती है। अपने नफ्स की तस्कीन के लिए दूसरों की इज्जत नफ्स से खेलना आदत बन जाती है। दिन ब दिन ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि समाज और माशरे में तसन्नो और बनावट, तसन्नो ईगो, तसन्नो और बनावट आती जा रही है। खानगी मामलात हों या कारोबारी उमूर, सब फरेब और झूठी बनावट का शिकार हैं। जो कुछ होते नहीं हैं वो अपने आप को सब कुछ जाहिर करते हैं कि हम बहुत कुछ हैं। ये सब कुछ करने के लिए जायज़ और नाजायज़ का इस्तेमाल करते हैं और इसी झूठ और बनावट की शान दोबाला करने के लिए अपने आप को धोखे का शिकार कर लेते हैं और चेहरों को नकाबों से छुपा लेते हैं। आजकल लोग दाढ़ी में भी अपना चेहरा छुपा लेते हैं। कुछ लोग मूछें दाढ़ी रख के, कुछ लोग बिल्कुल मूछें साफ करके फिर दाढ़ी रख के, कुछ लोग टोपियाँ रमामे पहन के, और कुछ लोग बड़े सूटेड बूटेड और वो टाई वगैरह लगा के अपने चेहरों पे नकाब लगाए हुए हैं। तो आज पूरा माशरा और हमारी सोसाइटीज़ इसी कसम पुरसी और बेबसी का शिकार है कि लोगों ने अपने एहसास कमतरी को छुपाने के लिए और अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए नकाबों का सहारा लिया है। बड़े बड़े दावे करना, झूठी शान दिखाना, वसाइल से ज़्यादा ज़िंदगी करोफर जाहिर करना, जो है नहीं लेकिन बड़े करोफर के साथ जा रहे हैं जनाब। चाल जो है वो संभल नहीं रही है क्योंकि वो अपनी चाल चल ही नहीं रहे हैं, वो तो हंस की चाल चल रहे हैं, जबकि इन्हें कव्वे की चाल चलना चाहिए। अमानत और हैसियत दिखाने के लिए नाजायज़ ज़राए से, दौलत के गुरूर से दूसरों को हकीर समझना, मिलने वालों और रिश्तेदारों से इम्तियाजी सलूक करना, खिदमत खल्क के बहाने चंदा जमा करके ज़ाती मुनफ़त के लिए खर्च करना और शोहरत हासिल करना, मज़हब और इसकी तबलीग का ढोल पीट कर इस पारसाई की आड़ में अपने मफाद हासिल करना, सादा लो इंसानों को अपने ज़ाहिरी रूप से मरूब करना, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ज़ाहिरी रूप किस तरीके से बदला जाता है। मज़हब के लिबादे ओढ़कर अपने आप को पारसा कहलवाना, शराफत की नकाब ओढ़कर स्मगलिंग और फिरीबाजी करना, उम्रे जैसी मुक़द्दस अदायगी के बहाने सोना और साजो सामान लाना, दीनी इज्तिमाआत और अस्कार की महफिलों में झूमने के बाद इंसानों से मुनाफिकत करना, दयानतदारी से मामलात न करना, सब इन्हीं नकाबों के असरात हैं। करप्शन या बदआमाली क्या है? कौन नहीं कर रहा? ग्रास लेवल से लेकर टॉप तक सब एक हैं। हर शख्स के चेहरे पे नकाब है, मेरे चेहरे पे भी नकाब है।
لیکن جو نقاب ہے چہرے پہ ہو سکتا ہے وہی اس کا اصل بھی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ دنیا جو چل رہی ہے تو کچھ نہ کچھ ایسے لوگ اللہ کے نیک بندے موجود ہیں۔ بناوٹ کی دیمک سماجی عمارت کی لکڑی کو اتنا کھا چکی ہے کہ اب عمارت کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ مرض کھل کر سامنے آ گیا ہے، اس لیے تشخیص کے بعد تجویز اور علاج بہت ضروری ہے، یعنی محاسبہ بہت ضروری ہے۔ اگر لوگ اپنے وسائل میں رہ کر زندگی بسر کرتے، محنت اور حلال کی کمائی پر شکر ادا کر کے قناعت کرتے، تو آج یوم حساب قیامت سے پہلے یوم احتساب نہ آتا اور جھوٹی عزت پر قیامت نہ ٹوٹتی۔ آج انہیں نقاب پوش چہروں کی وجہ سے پورا معاشرہ زوال پذیر ہے، حکومتیں معزول ہو رہی ہیں، لوگ ذہنی انتشار کا شکار ہیں، ہر طرف احتجاج ہو رہا ہے، لوگ نعرے لگا رہے ہیں کہ نقاب پوشوں کا احتساب کرو، ان کو قرار واقعی سزا دو، ان کے چہروں سے نقابیں نوچ لو، ان کے اعمال کو برہنہ کر کے سامنے لاؤ، اصل چہرے عوام کو دکھاؤ، تاکہ وہ کروڑوں لوگ جن کے جسموں پر لٹکے ہوئے پتے اور پٹیوں پہ بندھے ہوئے پتھر ہیں، اپنے ظالموں اور گناہ گاروں کا اصل روپ دیکھ سکیں۔ صرف الیکشن کا انعقاد کرپشن اور فریکشن ختم نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایکشن چاہیے۔ نقاب پوشوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، ورنہ سادہ لوگ اور معصوم عوام کا ایسا ری ایکشن ہوگا کہ بڑے بڑے لوگوں کا فکسیشن ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ وقت اور حالات کا خونی انقلاب آئے اور سماجی انصاف کے سیلاب میں سب کچھ بہہ جائے، عقل مندی اور دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ رضاکارانہ طور پر نقابیں اتار دی جائیں اور اصل چہرے پورے خد و خال کے ساتھ سامنے آئیں، اس لیے کہ صداقت کسی بناوٹ کی محتاج نہیں ہے۔ سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، جو پہلے دن آپ نے بولا ہے سچ 10 سال کے بعد بھی اگر عدالت پوچھے گی تو آپ نے وہی بتانا ہے، کبھی یہ نہیں کہیں گے میں نے 10 سال پہلے کیا بتایا تھا پتہ نہیں، کیونکہ اس وقت نقاب چڑھی ہوئی تھی، اب اتر گئی۔ تو خوبصورت اور حسین چہروں کو ملاوٹ کے میک اپ کے سہارے زندہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے وطن پرست اور قوم پرست کردار والوں کو نقابوں کی کیا ضرورت ہے؟ جو مزہ اصل میں ہے وہ نقل میں کہاں؟ سادگی اور سچائی میں جو لطف ہے وہ فریب اور بناوٹ میں کہاں؟ سچائی کا حسین تبسم ریاکاری کے بلند کہکہوں پر بھاری ہوتا ہے، تو کیوں نہیں حقیقت کو سمجھتے ہوئے ہم سب اپنے آپ کو پہچانیں اور نئے سرے سے ایک نیا سادہ معصوم اور خلوص کا نیا سماج بنائیں، جس میں سب بلا امتیاز امن و سکون کے ساتھ زندگی کو گلاب اور خوشبوؤں کا مسکن بنا کر رہ سکیں۔ اب یہ تو لکھا تھا، ناول تھا، لیکن آج بھی یہی مطالبات ہیں، نقاب اتارے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ ایوب خان کے دور میں یہ چیز کہی گئی تھی کہ کرپشن اس وقت 1% ہوگی، 2% ہوگی، تو اس وقت کسی سچے انسان نے کیا کہا تھا کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، باغ اجڑ جاتا ایک ہی الو سے،
برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، اب تو ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ تو کون کس کی نقاب اتارے گا؟ سب نقابے بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی سادہ لوہی نہیں ہے، سادہ لوہی پہ بھی نقاب چڑھائی ہوئی اور سادہ لوہ بنے ہوئے ہیں، اور اس غریبوں کی لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں نقاب پہن کر کے، ہم بھی مستحق ہیں، ہمیں بھی دے دیں۔ تو کوئی مستقبل نہیں، اللہ کا کوئی خوف نہیں، قبر کا کوئی خوف نہیں۔ ان قریب وہ دن آنے والا ہے کہ جب ہم سب نے اس کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور بغیر کسی نقاب کے اور سفید لباس کے اندر پیش ہونا ہے۔ پھر آپ اپنے حسب نسب بتائیے گا کہ ہم 3 بار کے وزیر اعظم تھے، یا 1 بار کے وزیر اعظم تھے، یا 4 بار کے وزیر اعظم تھے، یا ان کی بہت اکثریت تھی۔ اکثریت تو بھائی فرشتوں کی بہت زیادہ تھی، حضرت آدم کی کیا اکثریت تھی جو نبوت ان کو عطا کی تھی؟ علم کی بیس پہ کی تھی۔ آج علم ناپید ہے، کالجوں یونیورسٹیوں کی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، لڑکے لڑکیاں بہت تعداد میں نکل رہی ہیں، انہیں بند کر دیں، اس لیے کہ ان لڑکوں کے اور لڑکیوں کے لیے کوئی مستقبل ہے ہی نہیں آگے۔ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم پر، لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد ان کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ اپنی تعلیم کو یوٹیلائز کر سکیں، اپنی عقل کو یوٹیلائز کر سکیں، کوئی سائنسی ایجادات کر سکیں، ملک کے اندر کوئی اچھائی پیدا کر سکیں۔ کوئی ان بیچاروں کے پاس موقع نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، اور یہی دعا کر سکتا ہوں کہ زمین جو ہے پاکستان کی ہے، اللہ پاک اس کو سرسبز و شاداب رکھے، اور اس کو استحکام عطا فرمائے، اور یہاں پر نیک لوگوں کی حکومت کو لے کر آئے ہیں جو اللہ سے خوف رکھنے والے ہوں۔ پبلک کے بیس پہ تو اکثرهم فی جاہلون، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کے ساتھ اکثریت ہے سب سے بڑے جاہل تو وہ ہیں، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ تو کس اکثریت کی بات کر رہے ہیں؟ الیکشن اسلام میں ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے الیکشن۔ اللہ نے ہر نبی کو سلیکٹ کیا ہے، تو سنت اللہ کو کیوں نہیں اپناتے بھائی؟ تم اتنے سارے علماء، اتنے سارے مدرسے ہیں، اور وہ مسلسل کہے جاتے ہیں قرآن و سنت، قرآن و سنت، قرآن و سنت سے پانی پینا بیٹھ کے ثابت کرو، قرآن و سنت سے جو ہے نا وہ پیٹ کا سائز معلوم کرو، قرآن و سنت سے جناب یہ بتاؤ کہ ایسا ہوا کہ چشمہ پہننا جائز ہے نہیں ہے، قرآن و سنت سے ثابت کرو کہ جناب یہ بات ہے یا نہیں ہے۔ یہاں قرآن و سنت نہیں یاد آتی ان لوگوں کو؟ کیا درس دے رہے ہو یار آپ لوگوں کو؟ ان سے حق چھپا رہے ہو، سچ چھپا رہے ہو۔ مجبور ہیں۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، اور مملکت خداداد پاکستان اور اس کی زمین کو محفوظ رکھے، اور اس پہ کوئی خدائی نمائندے اللہ پاک عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔